امام اعظم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات ذی وقار اللہ تعالی نے جو شریعت، جو دین، جو مذہب اتارا ہے، انبیاء کرام پر لازم اور ضروری تھا کہ وہ اس کو آگے پہنچاتے، اس کی تبلیغ کرتے۔ پھر ابتدائی اسلام میں ہر طرف کفار کا شور و زور تھا، ہر طرف کفار چھائے ہوئے تھے۔ تو اس میں اس دین کی سرعام کھلم کھلا تبلیغ کرنا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام مقرر کیا، ایک ایسی تشکیل، ایسی ترتیب دی کہ جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے، لوگوں کا اجتماع ہو، لوگوں کا اکٹھ ہو، اور پھر وہاں ان کو واعظ و نصیحت اور جو دین ہے اس کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں کے لیے جمعے کے روز کا انتخاب کیا، لیکن ان یہودیوں نے اس جمعہ کی اہمیت کو نہ سمجھا اور اس کا انکار کیا، اور اپنے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کے دن کو مقرر کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی جمعے کے دن کا اختیار دیا، انتخاب کیا، لیکن عیسائیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس دن کا انکار کیا، تو ان کے لیے اتوار کے دن کو مقرر کیا گیا، جسے عربی کے اندر یوم الاحد کہتے ہیں۔ پھر یہ شان، یہ مقام، یہ فضیلت امت محمدیہ کے حصے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جمعہ کے دن کو مقرر کیا، ان کے لیے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا، جس میں مسلمانوں کا اکٹھ ہوتا ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور خطیب اور واعظ شریعت اسلامیہ کے جو اصول، جو احکامات، جو مسائل ہوتے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر اس کی بڑی ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسا دن مقرر کیا جائے جس میں تمام لوگ جمع ہوں، پھر ان کو واعظ و تبلیغ کی جائے، ان تک دین کے احکام کو پہنچایا جائے، شریعت کے مسائل ان کو سمجھائے جائے، شریعت کے احکامات ان کو بتلائے جائیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جمعے کا روز کا انتخاب کیا، اور یقیناً کہ جمعہ کا دن بڑی ہی عظمت اور شان کا حامل ہے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور اگر ہم کتبہ کا مطالعہ کریں، احادیث کو پڑھیں، تو ہمیں جو جتنے بھی اہمیت والے کام تھے، جو بڑی ہی شان والے، مقام والے، اہمیت والے، اہم امور، اہم کام تھے، وہ ان تمام تر امور کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، جو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام ہے، ان کی تخلیق جمعہ کے دن کو ہوئی، ان کو جنت کا داخلہ وہ بھی جمعہ کے دن کو ملا، ان کی وفات وہ بھی جمعہ کے دن کو ہوئی، اور سب سے بڑھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، کہ قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہو۔ اور یہی وجہ ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب جمعرات کا دن ہوتا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو شام کے بعد، یعنی جمعہ کی رات کو، زمین پر جتنے بھی جانور ہیں، زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں۔ اور ان کے چیخنے، چلانے اور رونے کا سبب کیا ہے؟ شفقا من الساعہ، قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں کل قیامت نہ آ جائے، کہیں کل قیامت نہ قائم ہو جائے، وہ اس سے ڈرتے ہوئے روتے ہیں، گھبراتے ہیں، چیختے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الجن والانس، سوائے جنوں کے اور انسانوں کے جتنے بھی جاندار ہیں زمین کے اندر، وہ تمام تر روتے ہیں، چیختے ہیں کہ کہیں کل قیامت قائم نہ ہو جائے۔ جب جمعے کا دن سورج طلوع ہوتا ہے، پھر وہ اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اندر سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے کہ اب قیامت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ جمعے کا جو ہے سورج وہ طلوع ہو چکا ہے۔ تو جو قیامت ہے ایک بڑا اہم دن ہے، جس میں تمام لوگوں کا نامہ اعمال تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جتنے لوگ گزر گئے ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، قیامت تک جتنے آئیں گے، ان تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ان کا اکٹھ کیا جائے گا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا حساب و کتاب کریں گے، تو وہ بھی جمعہ کے دن ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سید الایام، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس کی شان، اس کی مقام تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے عظمت والا ہے۔ یہ جمعہ کا دن صرف ہمارے ہاں نہیں، ہمارے پیغمبر کے ہاں نہیں، اس امت کے ہاں نہیں، بلکہ یہ جمعہ کا دن وَأَفْضَلُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے ہاں بھی بڑی عظمت، بڑی شان کا حامل ہے۔ تو لہذا اس جمعے کی اہمیت کو سمجھیے، اس جمعہ کے مقام کو سمجھیے، اور جو اس جمعے کے دن کو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے والے کام بتلائے ہیں، جو آداب ہیں، اس کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان کہہ دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا کا معنی ہے تم تیزی کے ساتھ آؤ، دوڑ کر آؤ، جلدی آؤ، الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، مساجد کی طرف دوڑ کر آؤ، جلدی آؤ، وذروا البیع، اور تم جتنا بڑا کاروبار کر رہے ہو، تم جتنا بڑا خرید و فروخت کر رہے ہو، تم جتنا مرضی کاروبار کر رہے ہو، کتنا بڑا کاروبار کر رہے ہو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے وذروا البیع، تم اپنے اس کاروبار کو، اپنے اس خرید و فروخت کو، اپنی اس تجارت کو چھوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوٹ آؤ۔ اور محدثین مفسرین نے اس آیت کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا مسلمان کے لیے حرام ہو جاتا ہے،
جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے، چاہے انسان حلال کاروبار کر رہا ہے، انسان حلال تجارت کر رہا ہے، انسان حلال کمائی کما رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے حلال کی، لیکن وہ جمعہ کی اذان کے بعد کر رہا ہے تو پیارے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق وہ کمائی اس کے لیے حرام ہے، اگرچہ وہ حلال کاروبار کر رہا ہے، لیکن جمعہ کی اذان کے بعد وہ کاروبار کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یہ جمعہ کی اہمیت ہے، اور یہ پھر ایسا عظیم دن ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن 6 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو انعام دیتے ہیں، جو فضیلت اور جو مرتبہ مقام عطا فرماتے ہیں، وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، واغتسل، اور اپنے گھر والوں کو غسل کرواتا ہے۔ یہاں پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو باریک بینی ہے اس کو سمجھیے، جو خود غسل کرتا ہے اور گھر والوں کو غسل کرواتا ہے، خود مسجد میں آتا ہے اور گھر والوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ یہاں پر ہمارے یہاں یہ انتظام، یہ رواج نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے علیحدہ خطبہ جمعہ کے لیے ان کی جگہ بنائی جائے، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے کس طرح بچیں گے؟ گھر بیٹھے رہیں گے، ٹی وی دیکھیں گے یا جو بھی کام کریں گے اس سے بچیں گے؟ نہیں، امام صاحب کی بات کو سنیں گے، خطیب صاحب کی بات کو سنیں گے، قرآن و حدیث کو سنیں گے، پھر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا جو خود غسل کرے اور اپنے گھر والوں کو غسل کروائے، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، اور وہ خوب جلدی کرے، جلدی جلدی مسجد کی طرف آئے اور اپنے گھر والوں کو بھی جلدی مسجد کی طرف لے کر آئے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ، اور وہ پیدل چل کر آئے، سوار ہو کر نہ آئے۔ 3 کام ہو گئے، غسل کرنا، جلدی کرنا اور پھر پیدل چل کر آنا۔ یہ 3 کام مسجد سے باہر ہے۔ اب جب مسجد کے اندر آ گیا ہے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغَ، اب وہ امام کے قریب بیٹھے، جتنا ہو سکے وہ امام کے قریب آ کر بیٹھے، امام سے دور نہ بیٹھے، تاکہ امام کی بات جو ہے اس تلک پہنچ سکے، اس کی بات کو سماعت کر سکے، اس پر عمل کر سکے۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اب مسجد میں آ کر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ امام کے قریب بیٹھنا ہے۔ اور پھر فرمایا فَاسْتَمَعَ، امام کی بات کو، خطیب کے خطبے کو غور کے ساتھ سنیں۔ جو خطیب بول رہا ہے، جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے، اس کے معنی کو، مفہوم کو سمجھے، غور کے ساتھ، اپنی توجہ کسی اور طرف نہ لے کر جائے، بلکہ خطیب کی، امام کی بات کو سنیں۔ وَلَمْ يَلْغَ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ کوئی لغو کام، کوئی فضول کام نہ کرے۔ اور لغو کام کے حدیث کے اندر تشریح آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور 2 بچے یا 2 بھائی آپس کے اندر باتیں کر رہے ہوں تو تیسرا بندہ ان کو روکے گا، وہ لغو کام کر رہا ہے، یہ بھی آپ نے نہیں کرنا، بس خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سننا ہے، جو کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ نے امام کے خطبے کو، امام کی بات کو غور کے ساتھ سننا ہے۔ تو یہ 6 کام ہو گئے، غسل کرنا، مسجد میں جلدی آنا، پیدل چل کر آنا، امام کے قریب بیٹھنا، اور اسی طرح امام کی بات کو غور کے ساتھ سننا، اور 6 نمبر پہ کوئی لغو کام، کوئی فضول کام نہ کرنا۔ اب اس کا اجر سنیے۔ 6 کام مختصر ہے، ہر انسان کوشش کرے تو کر سکتا ہے، لیکن جو اس کا اجر ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے، ان 6 کام کرنے پر اللہ تعالیٰ جو انسان کو اجر سے نوازتے ہیں وہ کئی گنا، کئی حصے زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کو 1 قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 1 قدم پر، حدیث بھی صحیح ہے، 1 قدم کے بدلے 1 سال کے روزے۔ روزہ رکھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، اور جو خصوصاً ہمارا طبقہ ہے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، اور پھر رات کو قیام کرنا اٹھ کر، وہ بھی مشکل ہے۔ لیکن اس چھوٹے عمل کی وجہ سے، ان 6 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی وجہ سے
جو اللہ تعالیٰ انسان کو اجر عطا فرما رہے ہیں وہ کئی حصے کئی گنا زیادہ ہے۔ فرمایا ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں، صرف ایک قدم پر۔ اب انسان ذرا سوچے، جب اپنے گھر سے چلے اور مسجد تک اپنے قدم کو گنے کہ میں کتنے قدم چل کر مسجد میں آیا ہوں، آپ پھر ان قدموں کو گنے اور پھر اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس حدیث کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے غور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنے عظیم اجر سے نواز رہے ہیں، ان 6 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے پر کتنا بڑا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آج ہم اس حدیث کی عظمت کے، اس اجر کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 6 کاموں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور ایک آخری حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو جاتی ہے، امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر تشریف لے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر، یا فرشتے جو ہیں وہ جو بھی مسجد کے اندر آتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، جو پہلی گھڑی کے اندر، پہلی ساعت کے اندر آتا ہے، دوسری، تیسری، 5ویں، جو بھی آتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب امام خطیب اپنی تقریر شروع کر لیتا ہے، خطبہ شروع کر لیتا ہے، تب وہ فرشتے جو بندوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں، اپنے صحیفوں کو کلوز کر لیتے ہیں، پھر وہ امام کی بات کو، خطیب کی بات کو غور کے ساتھ سنتے ہیں، اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ اس کا نام نہیں لکھتے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہم مسجد کے اندر آئیں، لیکن اس وقت آئیں جب امام نے خطبہ شروع کر لیا، اب فرشتوں نے اپنے جو صحیفے ہیں، جو دفاتر ہیں، ان کو بند کر دیا، اب ہمارا نام نہیں لکھا جائے گا۔ اب آئیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، خطبہ اگر سننا چاہا 2-3 منٹ جتنا ہم نے سن لیا وہ سن لیں گے، لیکن جو رب تعالیٰ کے حضور نام پیش ہوں گے، جو رب تعالیٰ کے حضور نامہ اعمال جائے گا، جو صحیفے جائیں گے، جو دفاتر جائیں گے، ان صحیفوں کے اندر ہمارا نام داخل، ہمارا نام شامل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس حدیث کی اہمیت کے اندر، اس حدیث کے اندر جو فضیلت آئی ہے اس کو پانے کے لیے ان 6 کاموں پر عمل کرنا ہوگا، اور خطبہ جمعہ کے لیے کوشش کریں کہ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد کے اندر آپ آ جائیں۔ امام صاحب جب اپنی بات کو شروع کر لیتے ہیں، پھر فرشتے اپنے صحیفوں کو بند کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی آنے والے کا نام نہیں لکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔